ہوتا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا جس نے حسین کو منع کیا ہو۔ اگر کوئی روکنے کے لیے آیا تو صفوں سے نہیں، ادھر سے آیا، اس نے حسین کو نہیں روکا، اس نے رسول کو روک کے کہا اے رسول سجدے کو لمبا کر جب تک حسین مرضی سے نہ چلا جائے۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور ہم اب کچھ لوگ نماز اور حسین کا تقابل شروع کر دیتے ہیں کہ جب نماز اور حسین جمع ہو جائے تو نماز چھوڑ دو اور حسین کو جاری رکھو۔ میں کہتا ہوں نہیں، ارے حسین اور نماز کا مقابلہ کرنے والوں آؤ ذرا دیکھو، جب حسین اور نماز اکٹھی ہو جائے وہاں نمازیں چھوڑی نہیں جاتی، نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ پھر وہاں رسول کو 70 دفعہ کہنا پڑتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، رسول کو دہرانا پڑتا ہے۔ یہ عظمت بتا رہے ہیں حسین ابن علی کی۔ جہاں پہ موقع ملا رسول اکرم اسلام نے امام حسین کا تعارف کروایا، مسجد میں تعارف، ممبر پہ تعارف، اور پھر جہاں گلیوں میں چوکوں میں تعارف کروایا۔ دونوں شہزادوں کو اپنے، اور وہ واقعہ گواہ ہے نا کہ جب عید کے دن شہزادوں نے کہا نانا جان ہماری سواری کہاں ہے، ہماری سواری کہاں ہے، اور شہزادوں کو کہا آؤ تمہارا نانا تمہاری سواری بنتا ہے۔ ایک کندھے پہ حسن مجتبیٰ کو بٹھایا، دوسرے کندھے پہ حسین کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کبھی مدینہ کی اس گلی، کبھی مدینہ کی اس بازار، یہ چکر لگا رہے ہیں۔ اور دیکھنے والے نے جب کہا نا کہ دیکھو تو صحیح سواری کتنی اچھی ہے، رسول نے روک کے کہا یہ تو کہہ رہے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر شہزادوں کا دل بہلانا ہے تو گھر کی 4 دیواری میں چکر لگاؤ، یہ مدینہ کی گلیاں کیوں، یہ مدینہ کے بازار کیوں، یہ مدینہ کے چوک کیوں، مدینہ کی اس گلی سے اس گلی جاتے ہیں، اس گلی سے اس گلی جاتے ہیں۔ اگر شہزادوں کا دل بہلانا ہے تو یا رسول اللہ گھر کی 4 دیواری میں چکر لگائیے، یہ مدینہ کی گلیاں کیوں، یہ مدینہ کے بازار کیوں۔ عجب نہیں کہ رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں حسین کا ذکر کرنا بدعت نہیں، میری سنت ہے۔ حسین ابن علی کا ذکر کرنا